اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ مَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ اور ہر ایک خبر نقص علیک جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر، من انباء الرسل انبیاء علیہ السلام کی خبروں سے، ما نثبت بہ فؤادک وہ ہے جو کہ ہم ثابت کر دیں، مضبوط کر دیں اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو، وجاءک فی ھذہ الحق اور آ چکا ہے آپ کے پاس اس میں حق، وموعظۃ اور نصیحت، وذکریٰ للمؤمنین اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے، وقل اور کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، اعملوا علی مکانتکم کرتے رہو عمل اپنی جگہ، انا عاملون بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا انا منتظرون اور انتظار کرو تم بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب امور، فَاعْبُدْهُ پس اسی کی بندگی کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے تیرا پروردگار بے خبر اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ سورہ ہود کا اختتام ہے۔ اس سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور ان انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، حوصلہ دیا، ڈھارس بندائی کہ جو کچھ آپ کے ساتھ آپ کے زمانے کے لوگ کر رہے ہیں، آپ کی برادری کنبے قبیلے کے لوگ، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جب انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو ان کی برادری کنبے قبیلے کے، گاؤں کے، علاقے کے لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا ہی بے رخی کا رویہ اختیار کیا تھا۔ اس لیے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ اور یہ ہر ایک قصہ، یہ خبر نقص علیک جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر، من انباء الرسل انبیاء علیہ السلام کی خبروں میں سے،
ما نثبت به فؤادک، یہ وہ تذکرے ہیں، یہ وہ بیان ہے کہ ہم ثابت کر دیں، جما دیں، مضبوط کر دیں، بہی اس کے ذریعے سے فؤادک آپ کا دل، کہ آپ کے دل کو حوصلہ مل جائے کہ یہ کچھ اللہ کی توحید بیان کرنے پر پہلے والوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، پہلے انبیاء پہ بھی سخت حالات آئے، لیکن ان سے بھی زیادہ سخت حضور پہ حالات آئے ہیں، اور آپ کو بہت تکلیفیں دی گئیں، دکھ دیے گئے، پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو لو لوہان بھی کیا گیا، آپ کے قتل کے پروگرام بھی بنائے گئے، بہت کچھ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کے ذکر سے آپ کو تسلی دی۔ جیسے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے سخت اذیت پہنچائی، تکلیفیں دی آپ کو، اور آپ سخت پریشان تھے، اور جیسے آپ کی پریشانیوں کا کئی جگہوں پہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ شاید کہ آپ اپنی جان کو ضائع کر دیں، اپنی جان کو آپ ختم کر دیں ان لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، یعنی بعد ایسی سخت پریشانی ہوتی جس کا ذکر اللہ نے یوں اس آیت میں بیان کیا۔ تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو آپ کا خادم بنا دیا ہے، یہ سامنے درخت ہے، آپ اس کو اشارہ تو کریں تو یہ آپ کی طرف آ کر آپ کو سلام پیش کرے گا۔ حضور نے ایسے اشارہ کیا، وہ درخت زمین کو چیرتے ہوئے حضور کے پاس آ گیا اور اس نے آ کے آپ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر اشارہ کیا تو وہ واپس اپنی جگہ زمین کو چیرتا ہوا جہاں اس کی جگہ تھی وہ وہاں جا کر کے جم گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سہارا دیا۔ تو ما نثبت به فؤادک، یہ تذکرے اس لیے کہ ہم ان کے ذریعے سے مضبوط کریں آپ کا دل۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اور آ چکا ہے آپ کے پاس فی ھذہ، اس صورت میں جو پہلے تذکرہ ہوا ہے، حق بات، وموعظۃ، اور اس میں بہت سی نصیحت کی باتیں، وذکرہ، اور بہت سی یاد دہانیاں ہیں، للمومنین، ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم، اور باقی یہ جو لوگ آپ کی بات کو مانتے نہیں، آپ نے ان کو خوب اللہ کی طرف بلایا، دن کو بھی رات کو بھی، موقع پھر بھی نہیں مانتے، تو آپ کہہ دیں للذین لا یؤمنون، ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، تمہیں ہر طرح سے سمجھا دیا، لہٰذا عمل کرتے رہو اپنی جگہ، جو تمہارا عقیدہ نظریہ اس پہ چلتے رہو، اب میں کیسے تمہیں اس سے روک سکتا ہوں؟ لیکن انا عاملون، بے شک ہم اپنی جگہ عمل کرنے والے ہیں، ہم اپنے راستے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اور تم نہیں مانتے تو وانتظروا، تو پھر اللہ کی پکڑ کی انتظار کرو۔ انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں کہ کب اللہ اپنے باغیوں کو پکڑتا ہے، کب اللہ سرکشوں کی گرفت کرتا ہے، ہم بھی اس کی انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، باقی اللہ کی ذات ہر شے کو جانتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی انسانوں سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کے سارے امور، کُلُّهُ، تمام کے تمام امور سب اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو تمہارے سب امور، معاملات بھی، اعمال بھی اللہ کے ہاں جا رہے ہیں، اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں،
اور کل کو اللہ تعالی خود ان سے انتقام لے لیں گے۔ اس لیے حضور سے فرمایا آپ ان کے کرتوتوں سے پریشان نہ ہو، فاعبد، اللہ کی برابر بندگی کرتے رہو، وتوکل علیہ، اور اللہ پر بھروسہ کرتے رہو۔ توکل سے پہلے اللہ نے عبادت کا ذکر کیا، فاعبدہ وتوکل علیہ، آپ عبادت اس کی کریں، اس کی بندگی پہ کاربند رہیں اور اس پہ بھروسے کے ساتھ چلتے رہیں کہ توکل بغیر عبادت کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ عبادت کے ساتھ توکل یہ اصل طاقت ہے، انسان اللہ کی عبادت میں جتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کے رویوں کے مقابلے میں اللہ کی ذات پہ توکل سے چلے تو پھر اس کی عبادت اس کو طاقت دے گی اور اس کی زندگی میں چلنے کا حوصلہ دے گی۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا پروردگار نہیں ہے بے خبر اس سب سے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو۔ تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ جانتے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت اللہ کے علم میں ہے، اور کل اللہ اپنے اسی علم کی بنیاد پر انسانوں کا حساب کریں گے اور سب کو اپنے کیے کا حساب اللہ کے روبرو پیش ہو کر کے دینا ہوگا۔ اس لیے جب بھی عمل کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہو تم، تمہارے اس عمل اور تمہارے اس حال کی پوری پوری اللہ کو خبر ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے تیرا پروردگار بے خبر اس سے جو تم کر رہے